قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن نبی پاک، آپ اس سے سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپروچ تھا، لوگوں کو توجہ تھی جو لوگوں کو دینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پھر کس طرح ہوگی جو ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ میرے ساتھ نبی کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ آج اگر مشہور ہو جاتا ہے بندہ تو وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا، کسی کا فون اٹھانا گوارا نہیں کرتا، عالم ہے غیر عالم ہے یا جو بھی بڑا بندہ ہے وہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے، کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو ہمیں لوگوں کو ایسا بنائیں کہ آسانی کے ساتھ ہم میسر ہوں لوگوں کو۔ ہاں، ایک جیسے میں نے کئی جمعہ پہلے بات کی تھی کہ علماء کو تنگ کرنا، فون کرنا ایک وقت پہ، یا پھر خواہ مخواہ کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو ایک تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ بے ادبی میں سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ فون پہ سوال کر کے ایسے بیہودہ قسم کے سوال پوچھتے ہیں جن کا ان کو معلوم ہوتا ہے پہلے سے، لیکن تنگ کرنے کے لیے کوئی غلط باتیں، کوئی ایسی باتیں کرنا، بیہودہ قسم کے سوالات، وہ پھر انسان مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ تو خیر، اب وہ جب اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، وہ اسود نامی شخص، روایتوں میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ گاؤں کا آدمی ہے، بکریاں چرانے والا ہے، اس کو کیا پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، میری دعوت یہ ہے کہ دعوت توحید، اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ غریب آدمی کو، میرے تو کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے، میرا چہرہ دیکھو، میرا چہرہ بھی کالا ہے، تو مجھے کون گلے لگانے والا بندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو ایمان لے کے آتا ہے تو تیرا چہرہ بھی یہ سیاہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سفیدی میں تبدیل کر دیں گے، تیرے جسم کی جو بدبو ہے اللہ اس کو بھی جو ہے خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، تو میرا اتنا مقام ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا تیرا مقام ہو جائے گا ایسے؟ تو پھر کہنے لگا کہ چلو میں پھر سوچتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوچو، جنگ خیبر کا موقع ہے، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے دو طرف، آپ سوچیں کہ وہ ماحول کس طرح ہوتا ہے۔ جب جنگ ہو رہی ہو، جذبہ ایک طرف ہو، انسان کا ایک کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جنگ میں دشمن کی چیزوں پر کنٹرول کرنا بھی جائز ہے، ان کے مال پہ کنٹرول کرنا بھی جائز ہے۔ یہ وہی جنگ خیبر ہے کہ جس موقع پہ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفات ہوئیں کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ وہی جنگ خیبر ہے کہ صحابہ اتنے تنگ ہوئے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گدوں کو دیگوں کے اندر پکانا شروع کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ گدوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جا کے کہتے ہیں تو صحابہ جا کے دیگوں کو الٹا دیتے ہیں۔ یہ وہی جنگ خیبر ہے کہ جہاں پر اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس اتنی بکریاں ہیں تو کنٹرول اس پہ کیا جا سکتا تھا، ان بکریوں پہ، کیونکہ وہ یہودیوں کی بکریاں تھیں۔ اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے آپ حکم دیں کہ میں اگر آپ کی بات مانوں تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے ہو فرمانا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بکریاں جا کے اپنے مالکوں کو واپس کر کے آؤ۔ سب سے پہلے یہ بکریاں جا کے اپنے مالکوں کو واپس دے کے آؤ۔ یہودیوں کے علاقے خیبر پہ قبضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین پھر بندہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جا کے ان مالکوں کو ان کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ اب وہ جاتا ہے، بکریوں کو واپس کر کے آتا ہے،
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اب پھر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت تو نہیں ہے، نہ کوئی حج کا موقع ہے کہ میں تجھے نماز کا کہوں یا حج کا کہوں، البتہ یہ وقت جو ہے یہ جہاد کا چل رہا ہے کہ تو جا کے جہاد کے اندر شامل ہو جا۔ اگر میں اس جہاد کے اندر شامل ہو گیا تو میرے لیے، اگر تو واپس لوٹ کے آتا ہے تو غازی بنتا ہے، تیرے لیے اللہ کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، اگر تو شہید اس کے اندر ہو جاتا ہے تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لڑائی زور و شور سے خیبر کی ہوتی ہے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، حتیٰ کہ یہ اسود نامی شخص اس خیبر کی جنگ کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ مسلمان کون کون شہید ہوئے ہیں تاکہ ان کے لیے جنازے کا اہتمام کیا جائے، اس اسود نامی شخص کو بھی دیکھتے ہیں، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی باڈی ہم نے دیکھی ہے لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے وہ کون ہے، ہم نے اس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ وہی میرا غریب صحابی ہے کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جس نے کوئی حج نہیں کیا، جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔